اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ حیات امین، سوانح مولانا امین احسن اصلاحی، قسط نمبر 27۔ صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے میثاق کی اشاعت سے مولانا اصلاحی کو ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا ہو گیا، جس کے ذریعے سے وہ مثبت تنقید بھی کرتے اور قوم کی بہتری کے لیے تجاویز بھی دیتے۔ میثاق کے اداریوں میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے بہت سے مارکہ آرا مضامین لکھے۔ ان میں یہ مضامین خاص طور پر قابل ذکر ہیں: معاشرے کی اصلاح، اہل سیاست کے طور طریقے، انقلابی طریقہ کار، تحریک اور پروپیگنڈا، دین کے کام کے لیے التزام جماعت، دینی تعلیم و تربیت کے اداروں کا قیام، تحفظ دین کا ایک منصوبہ۔ ان مضامین میں مولانا اصلاحی کے بیان کردہ نقطہ نظر کا خلاصہ ہم ان نکات کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ معروضی حالات کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو۔ موجودہ سیاسی جماعتوں میں ایسی کوئی جماعت نہیں جو ایسی حکومت بنا سکے جس سے سیاسی استحکام حاصل ہو۔ دینی جماعتوں اور دین کا کام کرنے والے گروہوں اور شخصیتوں کے لیے سیاست بازی ایک بے فائدہ اور نقصان دہ کام ہے۔ انہیں چاہیے کہ مثبت طور پر لوگوں میں دینی شعور پیدا کریں۔ اس کے لیے ایسے ادارے بنائیں جہاں گروہی تعصبات سے پاک ہو کر اسلام کی تعلیم دی جا سکے۔ یہ جماعتیں کبھی بھی ایسی سیاسی عصبیت حاصل نہیں کر سکتیں جو ان کو اقتدار کی منزل تک لے جائیں۔ وہ اس بے فائدہ انتخابی سرگرمیوں میں طرح طرح کے تحفظات، غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں اور شرمناک مصالحتی اقدام پر مجبور ہو جائیں گی، جس سے وہ اپنی آخرت بھی کھوٹی کریں گے اور معاشرے میں بے وقار اور بے نام بھی ہو کر رہ جائیں گی۔ نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ بیرون ملک مسلمانوں میں جدید پڑھے لکھے نوجوانوں کو اسلام کی ایسی تعلیم دی جائے جو ان کے کام آ سکے، تاکہ وہ اپنے اپنے میدان اور شعبہ زندگی میں مثالی رہنمائی سے معاشرے کے ہر طبقے میں تعمیر کا کام کر سکیں۔ اس حوالے سے ہم ان کے مضمون تحفظ دین کا ایک منصوبہ کا اقتباس یہاں نقل کرتے ہیں۔ ہم اس ملک میں اسلام کے مستقبل سے دلچسپی رکھنے والے ہر مسلمان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر تمام گروہی اور جماعتی تعصبات سے بالاتر ہو کر غور کرے اور اس مقصد کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے اس سے دریغ نہ کرے۔ اس وقت یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ایسی تعلیمی اور تربیتی مجلس قائم کی جائے جو فی الحال مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کرے۔ ایک ایسے کالج یا تربیتی ادارے کا قیام جو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں کا جامع ہو اور جس کا اسٹاف جدید اور قدیم دونوں علوم کے ماہرین اور دینی اہمیت رکھنے والے فاضلین پر مشتمل ہو۔ ایک دارالتصنیف کا قیام جو ان تمام مسائل پر جو اس وقت جدید فکر و فلسفہ اور اسلام کے تصادم سے پیدا ہو رہے ہیں اعلیٰ پائے کی کتب تیار کرے، ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرے۔ ایک مرکز اصلاح معاشرہ کا قیام جو معاشرے کی گرتی ہوئی اخلاقی حالت کو سنبھالنے اور ان کی اصلاح کے لیے وہ تمام مناسب تدبیریں اختیار کرے جو اس وقت اختیار کی جا سکتی ہیں۔ ان کاموں کے لیے 3 قسم کے لوگوں کا تعاون مطلوب ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ان لوگوں کا جو اس مقصد کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے اپنی پوری محنت اور کوشش صرف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے درجے پر ایسے اصحاب علم کا جو مذکورہ بالا کاموں میں سے جس کام کے لیے ذہنی اور دماغی صلاحیتیں رکھتے ہیں ان کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کرنے کے لیے آمادہ ہیں، عام اس کے کہ وہ قدیم تعلیم پائے ہوں یا جدید۔ تیسرے مرتبے میں ان لوگوں کا جو ان مقاصد کے لیے سرمایہ اور وسائل فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور ان پر اپنا سرمایہ خرچ کرنے اور ان کے لیے اپنے وسائل فی سبیل اللہ استعمال کرنے پر آمادہ ہیں۔ اگرچہ یہ بظاہر 3 مختلف قسم کے کام ہوں گے اور ان کے لیے افراد و اشخاص بھی 3 مختلف قسم کے مطلوب ہوں گے، لیکن تمام کاموں کی روح اور ان تمام افراد کا نصب العین ایک ہوگا، اور وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد بندگی کو خود بھی اثر نو استوار کریں اور دوسرے اللہ کے بندوں کو بھی اس کے استوار کرنے کی دعوت دیں۔ تعلیم و تربیت ہو یا تصنیف و تالیف، دعوت و تبلیغ ہو یا اصلاح معاشرہ کی جد و جہد، ہر کام میں یہی روح جاری و ساری ہونی چاہیے۔ مقالات اصلاحی 1
313। मौलाना इस्लाही की इन तजावीज़ को उनके हम ख्याल उलमा और साहिब बसीरत दोस्तों ने बड़ी अहमियत दी और उनको दावत दी कि वो इन बुनियादों पर एक मुल्कीर तंजीम की बुनियाद रखें। मौलाना ने जमात इस्लामी के पिछले तल्ख तजुर्बे की रोशनी में इससे माजरत की और कहा कि वो इस तरह की किसी सरगर्मी को अपने लिए इख्तियार करना मुनासिब नहीं समझते। चुनाचे एक नई दीनी तंजीम की ज़रूरत के उन्वान के तहत उन्होंने अपने मजमून में लिखा, बहरहाल हम इस तरह की किसी तंजीम की ज़रूरत को वक्त की एक फितरी ज़रूरत समझते हैं। अगर अल्लाह के कुछ बंदों ने इसके लिए कदम उठाया तो हम उनका खैर मकदम करेंगे, उनसे ताउन करेंगे और अपने पास जो क़ुव्वतें और सलाहियतें हैं उनसे उनके साथ शिरकत अमल करेंगे। लेकिन ये अमर भी हम बेतकल्लुफ़ ज़ाहिर कर देना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे पेश नज़र इल्म दीन की खिदमत के जो काम हैं वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम शिरकत व ताउन से आगे बढ़कर इस तरह की तंजीम की जिम्मेदारी बराह रास्त उठाएं। हमने अपने ज़िम्मे जो काम ले रखे हैं हमारी ताकत निचोड़ लेने के लिए वही काफ़ी हैं। ये काम कम अज़ कम अपनी निगाहों में ऐसे नहीं है जिनको हम नज़रअंदाज कर सकें। हम तफसीर, तदब्बुर कुरान की तकमील और जदीद तालीम याफ्ता तबके की जी सलाहियत नौजवानों को इल्म दीन से आरास्ता करने की जद्दोजहद को इस वक्त निहायत ज़रूरी काम समझते हैं। हमारा गुमान यह है कि इन कामों के लिए थोड़ी बहुत सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। जो आदमी अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करता है, नेक नियत हो तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। हमारा ख्याल यह है कि आदमी अंबिया के तरीक़े पर पूरे दीन को लेकर नहीं उठ सकता, बल्कि सच पूछिए तो हम तो इसको एक खप्त समझते हैं। हमारे नज़दीक तो हमाशुमा के लिए इतना ही बस है कि अपनी सलाहियत के मुताबिक दीन और मिल्लत की कोई छोटी मोटी खिदमत कर जाए। अगर इसके साथ बुनियाद मिल्लत की एक उखड़ी हुई ईंट भी अपने हाथों से उसकी जगह पर जम गई तो शायद निजात के लिए वही काफ़ी हो जाए। इसको हौसले की तंगी समझिए या तजुर्बे की तलखी। सब कुछ पाने के अदा के इल्तिज़ाम में सब कुछ खो देने के बजाय सलामती इसी में नज़र आती है कि मिल्लत इस्लामिया की खिदमत के बेशुमार कोशों में से जिस खिदमत की सलाहियत अपने अंदर महसूस हुई है उसको लेकर बैठ गए हैं। मकालात इस्लाही 1/96-97। यहाँ हम ये अल्फाज लिखने से अपने आप को बाज नहीं रख पा रहे कि काश मौलाना इस्लाही उस वक्त भी यही सोचते जब उन्होंने मदरसतुल इस्लाह छोड़कर मौलाना सैयद अबुल अला साहिब मौदूदी की दावत पर पठानकोट जाने का फैसला किया था। बेशक वो जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेते, लेकिन उसी तरह ताउन व शिरकत फरमाते जिस तरह उन्होंने 1962 में ये फैसला किया था। लेकिन ये बात भी अपनी जगह तल्ख हकीकत है कि मदरसे की फ़ज़ा उनके लिए साजगार नहीं रही थी और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह का इसरार इस कदर ज़्यादा था कि वो नीम दिली ही से सही लेकिन मदरसतुल इस्लाह छोड़ने पर तैयार हो गए थे। मौलाना इस्लाही उस वक्त तक यानी 1961 में जनाब खालिद मसूद और उनके साथियों को अपने ख़ास नक्शे और निसाब के मुताबिक तदरीस का आगाज़ कर चुके थे। इस हवाले से उन्होंने मिसाक में हल्का तदब्बुर कुरान के नाम से एक पूरा मजमून लिखा। उसका ये इक़्तिबास मुलाहिज़ा हो। हल्का तदब्बुर कुरान हमारे एक तेरीना ख्वाब की ताबीर है। हमारा अरसे से ये ख्याल है कि अब हमारे मुल्क में मज़हब को नए ख़तरात से बचाने की अगर कोई तदबीर है तो ये है कि हमारी कौम में दीन और दुनिया दोनों में बसीरत रखने वाले ऐसे उलमा पैदा हों जो जदीद इल्मी हथियारों से मुसल्लह होकर हर महाज पर मज़हब की खिदमत कर सकें। हमारी कौम में जो पुराने उलमा अपने इल्म व फजल के लिहाज से काबिल एतमाद थे, एक एक करके उठते जा रहे हैं। जो चंद एक बाकी हैं वो अब चराग़ सहरी के हुक्म में दाखिल हैं। जिन पुरानी दरसगाहों से ये उलमा पैदा हुए थे उनकी कस्मा पुरसी यूं तो हमेशा ही से काबिल रहम रही है, लेकिन अब तो ये बेबसी और बेवकती इस हद तक बढ़ गई है कि उनका अदम और वजूद दोनों तकरीबन बराबर हैं। हमारी सारी कौम की तवज्जो जदीद तालीम और उसके ज़रिए से सरकारी मुलाजमत की तरफ हो चुकी है। अब ये दीनी मदारिस सिर्फ यतीमों और बेकसों की पनागाहें बनकर रह गए हैं जिनके लिए कहीं और पना नहीं है। इन मदारिस के मुंतज़मीन भी अव्वल तो इतने जामिद हैं कि आसानी से किसी तब्दीली और इस्लाह के लिए आमादा ही नहीं होते। अगर इनमें से बाज़ आमादा हो भी जाते हैं तो उनके वसाइल और ज़राए इस कदर महदूद हैं कि इस्लाह व तरक्की की किसी मामूली से मामूली स्कीम को भी वो अमली जामा नहीं पहना सकते। मैं अपनी मसरूफियतों की वजह से एक अरसे तक
اس قسم کے کام کی ذمہ داری براہ راست اپنے سر لینے سے گریز کرتا رہا، لیکن اس ضرورت کی اہمیت نے مجھے بھی مجبور کر دیا کہ میں اس کام پر کچھ وقت صرف کروں۔ چنانچہ علم دین کے جو قدردان مجھ سے ملتے رہتے تھے، میں نے ان پر مشتمل ایک حلقہ قائم کر دیا۔ اس حلقے میں میری طرف سے کسی دعوت کے بغیر طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد شامل ہو گئی، جن کی اکثریت اعلیٰ تعلیم پائے ہوئے ہے۔ اس حلقے کے قیام پر ابھی ایک ششماہی سے زیادہ مدت نہیں گزری، اور میں بھی اس پر ابھی روزانہ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہیں کرتا۔ تاہم اس کے جو نتائج میرے سامنے ہیں، ان سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر 3 سال بھی یہ طلبہ میرے ساتھ وابستہ رہ سکے تو اتنے ہی وقت کے اندر جو میں ان پر صرف کرتا ہوں، ان کو کم از کم اس قابل تو کر ہی دوں گا کہ وہ غور و فکر اور تحقیق و تنقید کے ان مساطر اور ان مسائل سے براہ راست استفادہ کر سکیں جن سے میں استفادہ کر سکتا ہوں۔ میں نے ان کو اس دوران میں سادہ طریقے پر عربی زبان کی تعلیم دی ہے، اور ساتھ ہی قرآن مجید کی چند سورتوں اور حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کے درس دیے ہیں۔ قرآن مجید کے درس میں ان تمام مباحث سے تعارف کیا ہے جو ابتدائی مرحلے میں ضروری ہے، مثلاً تحقیق الفاظ، نحو، زبان، اسلوب، نظم، تاویل آیات اور استنباط احکام۔ حجج اور حکمت کی زیادہ نازک بحثیں ابھی نہیں اٹھائی ہیں۔ زندگی ہے تو بالترتیب دوسرے اور تیسرے سال میں بقدر ضرورت ان کو بھی شامل کر لوں گا، تاکہ یہ قرآن کے فلسفے، اس کے علم کلام اور اس کی حکمت سے بھی آشنا ہو جائیں۔ حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کا انتخاب میں نے اس خیال سے کیا ہے کہ تفہیم مطالب کے لیے اس کی ترتیب نہایت حکیمانہ ہے۔ اس کے دروس میں وہ تمام مباحث میں نے اٹھائے ہیں جو طلبہ حدیث کے لیے ضروری ہیں۔ مصطلحات اور اصول فن سے بھی بقدر ضرورت بحث کی ہے۔ عقائد اور فقہی مسائل میں فقہا اور متکلمین کے نقطہ نظر اور ان کے دلائل سے بھی آشنا کیا ہے۔ اس زمانے میں حدیث کے خلاف جو شبہات و اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، وہ خاص طور پر دوران دروس میں پیش نظر رہے اور ان کو بھی صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان طلباء کے ذہن چونکہ آزاد ہیں، اس وجہ سے یہ اپنے ہر قسم کے شبہات اور شکوک آزادی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور میں ان کی اس آزادی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اتنے عرصے میں ہر قسم کے سوالات زیر بحث آئے، لیکن کسی مسئلے میں وہ غیر مطمئن نہیں رہے۔ میں اپنی اس کوشش کے نتائج کا اندازہ کرنے کے لیے خود بھی ان سے وقتاً فوقتاً سوالات کرتا رہا ہوں، اور بطور تحدیث نعمت اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کے جوابات میری توقعات سے کہیں زیادہ امید افزا ہوتے ہیں۔ میں نے کم و بیش 14 سال عربی اور علوم دینیہ کے منتہی طالب کو قرآن، ادب اور فلسفہ تاریخ کی تعلیم دی ہے، لیکن میں اس کے نتائج سے اتنا مطمئن کبھی نہیں ہوا جتنا مطمئن میں اس حقیر کوشش کے نتائج سے ہوا ہوں۔ مقالات اصلاحی 1 317 تا 318